بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں واقعہ شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے عبرتناک انجام سے آگاہ کریں گے، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں کہ جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں ظلم کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ ظلم کو فلاح نہیں۔ ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام کیسے ہوا۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم وقت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کے جیسا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب بھی ذرا سا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ ایک اور جگہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے، انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں پر جل بھن کر رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ ایک اور ملعون جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا، اب اس کا انجام بھی سن لیجئے۔
جس شخص نے حضرت امام حسین کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی ہی نہیں تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تو چلیے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بدترین دشمن یزید کی ہلاکت کا حال بھی سن لیجیے۔ شہادت امام حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن کے لیے چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارض و سماوا کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوش جو حضرت امام حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنمی، مالک بن بشیر بدی اور حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلہ میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلہ میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ زید بن رفاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ ہی بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے اور پھر زندہ جلا دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیات زبان پر آتی ہیں۔